برابر نماز پڑھ لی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید بلسان النبی الکریم الامین القسیم الجسیم النعیم الرؤوف الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب مل کر بلند آواز سے دروشی پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توہی قصہ مختصر. بحر و بر میں خشک و تر میں ہیں تیرے جلوے عیاں. بحر و بر میں خشک و تر میں ہیں تیرے جلوے عیاں. تو ہر جگہ موجود ہے تو ہر جگہ موجود ہے پھر بھی تو ہے لامکان. بحر و بر میں خشک و تر میں ہیں تیرے جلوے عیاں. تو ہر جگہ موجود ہے پھر بھی تو ہے لامکان. معزز سامعین حضرات، خواتین و حضرات، بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا کے بعد اور سید الرسل ختم الرسل مولائے کل علیم کل خبیر کل وارث کل شہید کل سبحان اللہ سلطان کل معلم کل سبحان اللہ رازدار رب العلا شب اسرا کے دولہ کل کائنات کے ملجا و مأوا شافی روز جزا نبی آخر الزمان احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے اور آقا علیہ السلام کی نگاہ کرم سے آج ہم سب بسلسلہ 11ویں شریف اس محفل درس قرآن میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. درس قرآن کا یہ خوبصورت سلسلہ الحمدللہ اس کا مقصد آپ سب جانتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات سے اپنے آپ کو آگاہ کرنا، اور دوسرا مقصد ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ 11ویں شریف جو ہے وہ
اصل 11ویں شریف کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جائے. اس لیے ہم نے عنوان رکھا ہوا ہے درس قرآن بسلسلہ 11ویں شریف، کہ 11ویں شریف کے سلسلہ میں ہمارا یہ درس قرآن ہوتا ہے. گزشتہ جمعۃ المبارک کے گزشتہ درس قرآن میں باقاعدہ 11ویں شریف کے ہی موضوع پر 11ویں شریف کی اہمیت، اس کی برکات اور اس کا شرعی ثبوت کے حوالے سے، شرعی جواز کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں بالتحقیق گفتگو ہوئی. آج سے درس قرآن میں انتہائی اہم موضوعات کو شروع کیا جا رہا ہے، اور وہ موضوعات سب سے پہلے، چونکہ ہمارے ساتھ دو چیزیں متعلق ہیں. انسان کے ساتھ جب انسان اسلام کو قبول کرتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو مسلمان بنیادی طور پر یہ مسلمانی یا اسلام یا ایمان دو چیزوں پر مشتمل ہے. ایک ایمان اور دوسری چیز اعمال. ایمان اور اعمال کا نام اسلام ہے. تو ایمان کو دوسرے آسان لفظوں میں آپ عقیدے کا نام بھی دے سکتے ہیں. ایمان کو عقیدے کا بھی نام دے سکتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں، ایمان اور اعمال. ایمان کا دوسرا نام عقیدہ. یہ بات سمجھنے کے بعد اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ایمان کا تعلق یا عقیدے کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، اور اعمال کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہے. عمل جتنے بھی ہم کرتے ہیں وہ ظاہر سے کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں تو ظاہری اعضاء ہمارے، یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ ٹھیک ہے، تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ باندھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، جھکنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں. اور اس کے بعد روزہ رکھنا، اور اس کے بعد پھر حج کرنا، یہ سارے اعمال ظاہری اعمال ہیں. تو اعمال، عمل کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے. عمل کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے. ایمان اور عقیدے کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، دلی کیفیت کے ساتھ ہے، قلبی اور روحانی کیفیت کے ساتھ ہے. ان دونوں میں اہمیت زیادہ کس کی ہے؟ زیادہ اہمیت عقیدے کی ہے. زیادہ اہمیت عقیدے کی اور ایمان کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اعمال کی اہمیت کا جو دار و مدار ہے وہ عقیدے کی درستگی پر ہے. عقیدہ ٹھیک ہوگا تو اعمال کام آئیں گے، ورنہ اعمال کام نہیں آئیں گے. قیامت کے دن بھی جتنی خیر ہے، یوم محشر کی، قیامت کے دن کی جتنی خیر ہے، وہ ساری کی ساری ایمان پر اور عقیدے پر موقوف ہے. بے شک خاتمہ بالایمان پر موقوف ہے. تو دونوں میں زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ عقیدے کی ہے. آپ اس کی اہمیت کو مزید ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک وضو ہم کرتے ہیں نا، نماز کے لیے وضو کرتے ہیں. یہ وضو ظاہر کا وضو ہے، یہ وضو ظاہر کا وضو، عقیدہ دل کا وضو ہے. سبحان اللہ. عقیدہ دل کا وضو ہے. اس وضو کے بغیر صرف نماز نہیں ہوتی، اس ظاہر وضو کے ساتھ صرف نماز نہیں ہوتی، لیکن جو عقیدہ دل کا وضو ہے اس کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہوتی. عقیدے کے وضو کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہوتی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ کوئی اور عمل. وہ ہر عبادت کا وضو ہے. عقیدہ ہر عبادت کا وضو ہے. جس طرح اس ظاہری وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس طرح اس دل کا وضو جو عقیدہ ہے اس کے بغیر کوئی عبادت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، قبول بھی نہیں ہوتی، اور وہ ہوتی نہیں. سرے سے کوئی عبادت ہوتی نہیں. اس والے سے عقیدے کی اہمیت کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اپنے اعمال کی کوئی وقت اہمیت بنانا چاہتے ہیں، کوئی حیثیت بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے عقائد کا علم بھی ہو اور اپنے عقائد کو درست بھی رکھیں. تو اس لیے جب عقیدہ ایک بنیاد ہے، سمجھ لیں ہمارے دین کی بنیاد عقیدہ ہے، تو اس لیے مناسب یہ سمجھا کہ ہم ان دروس قرآن میں ہم عقائد کے موضوعات بنائیں، ان کو اپنا موضوع بحث بنائیں اور موضوع گفتگو بنائیں. تو عقائد میں بہت سارے عقائد ہیں. مثلا ایمان باللہ ہے، ایمان بالرسل ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالکتب ہے، ایمان بالنبیین، ایمان بالقدر، ٹھیک ہے، ایمان بالبعث، ایمان
بالبعث بعد الموت، ایمان بالآخرت، یہ مختلف عقائد ہیں. مثلا اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، رسولوں کو ماننا، نبیوں کو ماننا، تقدیر پر ایمان رکھنا، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر، برزخی زندگی پر ایمان رکھنا، قیامت کے تمام امور پر ایمان رکھنا، تمام باتوں پر ایمان رکھنا. تو یہ مختلف عقائد ہیں. لیکن بنیادی طور پر 3 عقیدے ہیں. بنیادی طور پر کتنے عقیدے ہیں؟ 3 عقیدے. باقی ساری اس کی شاخیں ہیں. ہم ذرا اختصار کے ساتھ سمجھتے ہیں خلاصتاً. بنیادی طور پر 3 عقیدے ہیں. ایک عقیدہ توحید ہے، دوسرا عقیدہ رسالت ہے، اور تیسرا عقیدہ آخرت ہے. یہ خلاصہ ہے عقائد کا. یہ ہمارے بنیادی طور پر 3 عقیدے ہیں. تو آج ہم سب سے پہلے جو سب سے اہم اور سب سے بنیادی عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے. عقیدہ توحید. تو عقیدہ توحید کو سمجھیں گے. تو عقیدہ توحید کتنے لفظ ہیں؟ 2 لفظ. عقیدہ اور توحید. عقیدہ اور توحید. تو پہلے تو ہمیں یہ پتا ہو عقیدہ کسے کہتے ہیں، پھر ہم توحید کو سمجھتے ہیں. عقیدہ لفظ بنا ہے عقد سے. کس سے بنا ہے؟ عقد سے. عین قاف دال. عقد کا معنی ہوتا ہے گھیرا لگانا. عقد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گرا لگانا. کیا مطلب؟ یعنی جب ہم کسی چیز کو پکڑتے ہیں تو اس کو گھیرا لگا دیتے ہیں تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے، پکی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو گھیرا لگانے کے اندر مضبوطی کا معنی پایا جاتا ہے. تو عقیدہ کا لفظ عقد سے بنا ہے. اور عقد جس طرح نکاح کو بھی عقد کہتے ہیں کہ وہ ایجاب و قبول سے وہ ان کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، تعلق پختہ ہو جاتا ہے مضبوط، اس کو عقد نکاح کہتے ہیں. خرید و فروخت کا جو معاملات ہوتے ہیں اس کو بھی عقد کہتے ہیں. اس کو بھی عقد اس لیے کہتے ہیں کہ جب باہمی رضامندی کے ساتھ ایک سودا طے ہو جاتا ہے تو اس کو عقد کا نام دیا جاتا ہے کہ اب بات پکی ہو گئی، بات اور بے تمام ہو گئی، خرید و فروخت کمپلیٹ ہو گئی. تو اسی طرح عقیدہ جو ہے یہ ان نظریات کو، ان افکار کو، ان خیالات کو کہا جاتا ہے جو پکے ٹھوس ہوتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں، جن میں چینج اور تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. ٹھیک ہے؟ عقیدہ ان ٹھوس، مضبوط، پکے، پختہ، مضبوط اصول اور نظریات، افکار، سوچوں کو کہا جاتا ہے کہ جن میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہوتی. وہ عقیدہ کہلاتا ہے کہ جن کو ایک مسلمان اپنا لیتا ہے، اختیار کر لیتا ہے اور ان میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہوتی، انکار کی گنجائش نہیں ہوتی. نہ انکار کی گنجائش ہے نہ تبدیلی کی گنجائش. وہ عقیدہ کہلاتا ہے. اس کے بعد توحید جو آج ہمارا ٹاپک ہے. تو توحید کے بارے میں جب لفظ عقیدہ توحید بولا تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے توحید کے بارے میں کون سے وہ نظریات ہیں جن کو ہمیں ہر حال میں اختیار کرنا ہے، جن کے بغیر ہم مومن نہیں بن سکتے، ہم مسلمان نہیں بن سکتے، ہم اللہ کو ماننے والے نہیں بن سکتے. اللہ کو ماننے والے نہیں بن سکتے جب تک ہم ان توحید کے بارے میں ان ٹھوس، مضبوط، پکے، پختہ نظریات کو نہ اپنا لیں، افکار کو نہ اپنا لیں، اڈاپٹ نہ کر لیں اور دل و جان سے اسے مان نہ لیں تو ہم اللہ کو ماننے والے نہیں بن سکتے. ہم سب کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، کہتے ہیں نا، میں بھی کہتا ہوں، آپ سب کہتے ہیں. کیسے مانتے ہیں اللہ کو؟ کیا مانا، کیسا مانا؟ آج ہم نے یہ جاننا ہے. کیونکہ ہم ظاہراً تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، مسلمان کہلواتے ہیں اور الحمدللہ مسلمان ہیں بھی، لیکن کمزوری یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ ایک مسلمان کے عقائد کیا ہے، نظریات کیا ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارے کیا نظریات ہونے چاہیے، ہمیں شریعت نے کیا تصور، کیا کنسیپٹ دیا اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے، ہماری جو تعلق کی جہت رب کائنات کے ساتھ ہے وہ کیا ہے. اس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں. اس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا رب سے ناتا کیا ہے، تعلق کیا ہے، اور ہمیں رب کے بارے میں کون سے افکار، کون سے نظریات، کون سی سوچیں اپنانی چاہیے اور اختیار کرنی چاہیے، اور شریعت کون سے تصورات دیتی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں. تو آئیے ذرا ہم توحید کو سمجھتے ہیں. توحید کا معنی ہے، یہ وحدانیت سے بنا ہے. توحید کا معنی ہے اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک ماننا. ابھی توحید کا معنی کمپلیٹ نہیں ہوا.
اللہ کو ایک مانا. اب ذرا توجہ سے سنیے گا، یہ جو ابتدائی چند جملے ہیں یہ بڑی توجہ سے سننے کے. اللہ کو ایک ماننا اور اس کو وحدہ لا شریک ماننا، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں،